ٹائپس آف لٹریچر، فارمز آف لٹریچر، جانراز آف لٹریچر. یہ جو چیزیں ہیں نا لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہونی چاہیے. یہ کیوں پتہ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ان کے بعد ہی آپ لٹریچر کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اب لٹریچر جو ہے یہ اس کی یاد رکھیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی لفظوں کی صورت میں لکھا ہوا ہے نا وہ سارا لٹریچر ہوتا ہے. جو بھی علم ہے دنیا کا وہ سارا لٹریچر ہے. لیکن اسپیسیفکلی لٹریچر کیا ہے کہ ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری، پوئٹری اور ان کے جو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری آپ کی لٹریچر کے اندر آتی ہیں. جس کو آپ دوسرے اس طرح سمجھ لیں کہ بیسٹ ایکسپریشن آف بیسٹ تھاٹس ان دس یونیورس ٹو چینج دا ورلڈ آرڈر فرام ڈس آرڈر ٹو آرڈر. یعنی دنیا کے جو ڈس آرڈر ہے اس کو جب آرڈر میں تبدیل کرنے کے لیے بیسٹ ایکسپریشن، بیسٹ تھاٹس دی جاتی ہیں تو اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. اب جانرا کیا ہوتا ہے؟ جانرا میننگ فارم آف لٹریچر ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے جیسے آپ کے پاس ڈرامہ ایک جانرا آف لٹریچر ہے، پوئٹری ایک جانرا آف لٹریچر ہے، پھر آپ کے پاس پروز آتی ہے، شارٹ سٹوری بھی ایک جانرا آف لٹریچر ہے. اب پروز میں پھر فکشن بھی ہے اور نان فکشن بھی ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈرامہ ہے تو ڈرامہ جو ہے نا یہ ہوتا کیا ہے؟ ڈرامہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے یعنی پرفارم کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. صرف لکھا نہیں جاتا، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے. تو یہ ڈرامہ اور ڈرامے میں اب جو مین چیزیں آپ کے پاس آئیں گی جیسے ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی کے علاوہ آپ کے پاس کامیڈی آئے گی، کامیڈی کے بعد فارس آتی ہے جس میں پیروڈی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس میلو ڈرامہ آ جاتا ہے جس میں ایک ایگزیجریٹڈ ڈرامہ ہوتا ہے جو چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے سینسز کو چیزیں اپیل کرتی ہیں. ٹریجائی کامیڈی بھی اسی کے اندر آتی ہے. تو ڈرامہ کی جو مین فارم ہے جیسے ڈرامہ میں پھر پلیز اگر آ جائیں تو ان میں ون ایکٹ پلیز بھی آتے ہیں، شارٹ پلیز جو ہے. تو یہ جو ایک ڈرامے کے بارے میں ہے کہ یہ ایک جانرا آف لٹریچر ہے. پھر جو ڈرامے سے ملتا جلتا کہانی کی صورت میں دوسری چیز ہے وہ ہے آپ کی شارٹ سٹوری جو ہوتی ہے. اور ان کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈرامہ، شارٹ سٹوری اور ناول جو ہے ان کا جو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایلیمنٹس وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن شارٹ سٹوری کیا ہوتی ہے کہ شارٹ سٹوری ایک وہ کہانی ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں آپ کو آدھے گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگے اور وہ ایک کریکٹر پر فوکس کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایک میسج دے کے جائے، اس کو شارٹ سٹوری کہتے ہیں. پھر ہم پوئٹری میں آئیں تو اب پوئٹری جو ہے تو پوئٹری کیا ہوتی ہے کہ یہ ایکسپریشن ہے فیلنگز کا، ایموشنز کا، کس طرح سے ردمک مینر میں ردم یوز کرتے ہوئے، رائم اینڈ میٹر اور وہ چیزیں یوز کرتے ہوئے. پھر پروز میں آئیں تو پروز میں ہمارے پاس فکشن بھی آئے گی اور پروز میں ہمارے پاس نان فکشن بھی آئے گی. اب جو نان فکشن ہے، اب پروز کیا ہوتی ہے؟ پروز کا مطلب ہوتا ہے پروزا، یہ لفظ ہے پروزا سے نکلا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ، یعنی کوئی بھی ایسی سمپل لینگویج میں، اسٹریٹ لینگویج میں کوئی بھی ایسی بات کر دینا، بتا دینا جو جس میں رائم ردم جو ہے وہ نہ ہو. حالانکہ ایسے ہو سکتا ہے پوئٹک پروز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی پروز کے اندر اتنی خوبصورتی ہو، لیکن یہ علیحدہ سے کیا ہوتی ہے کہ یہ نا اس کے اندر کوئی ہمیں میٹر کی، رائم ردم کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آپ کی نیوز ساری اس میں آتی ہیں. آپ کے جو یہ پمفلیٹس ہوتے ہیں وہ بھی سارے لیٹرز یہ اس کے اندر آتے ہیں. آپ کے آرٹیکل جتنے لکھے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو پروز نان فکشن کی بات بتا رہا ہوں. آپ کی جو آٹو بایوگرافی جو بھی اسی میں آتی ہے، جرنل جتنے بھی ہیں، میگزین وغیرہ ہوتے ہیں، ایسیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی اوریشن میں زبانی جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی اسی میں فال کرتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کی نان فکشن کا حصہ ہوتی ہیں. اور اس میں ڈائریز بھی شامل ہوتی ہیں جو ہمیں کسی بندے کی لکھی ہوئی ملے تو وہ ساری آپ کی نان فکشن ہوتی ہے پروز میں. اور پھر پروز میں ہم اگر فکشن کی بات کریں تو اس میں ناول ہوتا ہے. ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سویلائزیشن آف اے نیشن ہیو اے لک ایٹ اٹس ناول.
تو اب ناول جو ہے یہ ایک لمبی نیریٹو، ایک کہانی ہوتی ہے، مختلف طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امیجنیٹو بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پوری لائف کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اب پروز کی جو فکشن کی جو ٹائپس ہیں اس میں ناول میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پھر اس میں شارٹ سٹوریز بھی اسی کے اندر فال کرتی ہیں. میں آپ کو اس کی تعریف بھی بتا چکا ہوں. پلے ڈرامہ جو ہے وہ بھی اسی کے اندر یہاں آتے ہیں. فوک ٹیلز جو علاقائی کہانی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں. انیکڈوٹس ہوتی ہیں جو خیالی باتیں ہوتی ہیں کہی جاتی ہیں، جیسے مائیں جو اپنے بچوں کو جو کہانیاں سناتی ہیں تو وہ انیکڈوٹس میں آتی ہیں. پھر آپ کے پاس یہ جو لیجنڈز ہوتے ہیں، جو لیجنڈری کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر فال کرتے ہیں. کہ لیجنڈ مین کے جو کسی سوسائٹی کے فلی ریپرزینٹیٹیو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو لیجنڈری کہا جاتا ہے. متھس اس کے اندر آتی ہے. متھ جو ہے نا یہ ٹریڈیشنل سیکرڈ سٹوریز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ گاڈس اور جو ہیروز ہیں ان کی زندگی کے گرد یہ چیزیں متھ والی جو ہے نا یہ گھومتی ہیں. متھ کے علاوہ آپ کے پاس یہ متھ بھی ہے، فیبل جو ہوتی ہے. اب فیبل جو ہے یہ آپ کی اس میں فکٹیشس یہ ہوتی ہے، اور یہ ان اینیمیٹ چیزیں جو ہیں ان کو ایک کہانی بیان کی جاتی ہے. اور متھ ہوتی ہے وہ اس کی آپ کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروز فکشن کے اندر آ گئی ہیں. تو اب اگر ہم وہ کریں پوئٹری کی طرف، تو پوئٹری میں جو اگر فارم میں نیریٹو فارم ملے وہ آپ کو ملے گی. اس میں آپ کو یہ جو ایپک ہے، ریپ آف دی لاک ہے جان ملٹن کی پوئم ہے، یہ بیلڈز ہیں، تو یہ ساری نیریٹو ہوتی ہے. نیریٹو مین آپ کو لگے گا کہ ایک کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، کہانی کی صورت میں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. پھر آگے موو کریں تو ہمارے پاس لیرک مین یہ بہت ہی میوزیکل ہوتی ہے، ورس فارم ہوتی ہے. ایلیجی آپ کی جو کوئی مر جائے تو اس پر جو مرثیہ لکھتے ہیں. اوڈ جو ہوتی ہے کسی، جیسے او ٹو نائٹنگیل جس میں کسی کو مخاطب کر کے لکھا جاتا ہے. سونٹ جو ہے 14 جو لائنز کی وہ پوئم، وہ بھی ساری اس کے اندر ہوتا ہے. اور اس میں عموماً سنگل سپیکر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے لیرکس کے اندر. پھر ڈرامیٹک پوئٹری جو ہے اس میں ڈرامیٹک پوئٹری وہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس میں نا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کو ڈرامیٹک انداز میں لکھا جاتا ہے. اس میں یہ مونولاگ ٹائپ ہوتی ہے. یہ ایک نا یعنی ایموشنل قسم کا پیس آف رائٹنگ ہوتا ہے جس کو ایسے گانے کے لیے شاید لکھا جاتا ہے. اور عموماً پوئٹری میں ڈرامہ بھی لکھا جاتا ہے، کامیڈی بھی لکھی جا سکتی ہے، ٹریجڈی کامیڈی بھی لکھی جا سکتی ہے. یہ بھی اس کی ساری فارمز ہوتی ہیں. اب یہ تو ہو گئی جو اس کی مین ٹائپس ہو گئی یا ایلیمنٹس ہو گئے اس کے. تو اب اس میں جب ہم نیکسٹ ایلیمنٹس کی طرف فارمز کے علاوہ موو کریں تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا ڈرامہ ہے، ناول، شارٹ سٹوری، یہ جو چیزیں ہیں ان کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پاس سیٹنگ ہوتی ہے. ایک سیٹنگ مین کہ ڈرامہ کس جگہ ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. اور یہ سیٹنگ ڈرامہ، ناول اور شارٹ سٹوری تینوں میں بہت ضروری ہوتی ہے. پھر اس کے اندر آپ کو پلاٹ چاہیے. پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ ہوتا ہے پراپر بگننگ، مڈل اینڈ اینڈ. وہ بگننگ، مڈل اینڈ پراپر ہو یا نہ ہو، لیکن کہانی کا ایک سیکوینس ضرور ہوتا ہے. کہانی کبھی لینئر ہوتی ہے، آگے موو کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا پلاٹ جو ہے وہ ماضی میں جاتا ہے، اسٹریم آف کانشیسنیس، پھر پریزنٹ میں آ جاتا ہے، فیوچر میں چلا جاتا ہے. تو ہر ڈرامے کا ایک پلاٹ ہوگا، ہر ناول کا ایک پلاٹ ہوگا، ہر کہانی جو شارٹ سٹوری ہے اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے. یعنی اس میں اسٹارٹ، رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، فائنل ایکشن، اور پھر آخر میں ڈینوما ہوتا ہے جو اینڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں کریکٹرز کی طرف. تو پلاٹ اور کریکٹرز آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو کریکٹر جو ہیں وہ اس کے اندر جیسے ایک مین کریکٹر ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں جو سائڈ کریکٹرز ہوتے ہیں، جو ہیلپنگ کریکٹرز ہوتے ہیں. اور کریکٹر کے بغیر نہ ڈرامہ آگے چلتا ہے، نہ ناول، نہ شارٹ سٹوری چلتی ہے. فلیٹ کریکٹرز ہوتے ہیں، گڈ کریکٹر جن کو کہتے ہیں. راؤنڈ کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ گڈ بھی ہو سکتے ہیں، بیڈ بھی ہو سکتے ہیں. اسٹیٹک کریکٹرز ہوتے ہیں کہ ڈرامہ یا ناول، شارٹ سٹوری کے شروع سے آخر تک بدلتے نہیں ہیں. ڈائنامک کریکٹر مین کہ وہ بدلتے رہتے ہیں. ان کی نا پہلے اور ہوں گے، جب ڈرامہ، ناول یا شارٹ سٹوری ختم ہوگی تو وہ اور طرح سے ہو جائیں گے. پھر کریکٹرز جو ہے نا وہ ٹائپ بھی ہوتے ہیں، ٹو دیئر ٹائپ ہوتے ہیں کہ جس طرح کے جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پھر یہ انڈیویجول بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول اور ٹائپ دونوں طرح کے. یعنی انڈیویجول مین کہ وہ اس دور میں جس میں لکھے جا رہی ہے کہانی اس میں کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اور پھر جب ہم آگے موو کریں تو اس جیسے کریکٹرز ہر جگہ ہمیں ملتے بھی ہیں. پھر اس کے اندر ایک آپ کو تھیمز ملیں گے. اب تھیم جو ہے نا وہ انڈر دا سن کوئی بھی تھیم ہو سکتا ہے. اب تھیم کی جو اگر ہم لسٹ بنانا یا گننا شروع کر دیں تو تھیم تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آپ کی سوشل تھیم، پولیٹیکل تھیم، مورل تھیم، ایتھیکل تھیمز، جو آپ کے کلچرل تھیمز ہیں، ایموشنل تھیمز ہیں، پھر آپ کی جو انٹلیکچوئل تھیمز ہیں، آپ کی سوسائٹی نامز اور ویلیو سے ریلیٹڈ تھیمز ہیں. تو تھیم کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. کانفلکٹ کیا ہوگا؟ ہر ڈرامہ، ہر ناول، ہر شارٹ اسٹوری اس میں کانفلکٹ ضرور ہوتا ہے. کانفلکٹ مین کہ اس کا رائٹر کا جو کریکٹر ہے اس کا لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ، سوسائٹی کے ساتھ، اس کا گارڈ کے ساتھ، اس کا گارڈز کے ساتھ، اس کا قسمت کے ساتھ، اس کا سوسائٹی کے ساتھ، اس کا نیچر کے ساتھ، اس کا فیملی کے ساتھ، اس کا دوستوں کے ساتھ، ایون اس کا اپنے آپ کے ساتھ اندر سے جو کانفلکٹ ہے وہ ضرور. اور یہ کانفلکٹ یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ایلیمنٹ بہت خاص ہوتا ہے. یہی ہمیں بتاتا ہے کہ کہانی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کانفلکٹ کہاں ہے، کلائمیکس کہاں ہے، اینڈ کہاں پر ہونے جا رہا ہے. پھر امیجری ہوتی ہے، امیجز یوز کیے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ڈرامہ، ناول یا شارٹ اسٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ذہن میں کوئی امیجز بنتے ہیں. آپ کے امیجز کیا بنتے ہیں کہ سیٹنگ کیسی ہے اس کے بارے میں امیجز، کریکٹرز کیسے ہوں گے، نظر کیسے آتے ہوں گے، وہ موو کیسے کرتے ہوں گے، کیا کیا کر رہے ہوں گے، پلاٹ کیسے جا رہا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا امیجری میں ہوتی ہیں. پھر سمبلزم کہ رائٹر جو ہے نا کیوں شارٹ اسٹوری، ڈرامہ یا ناول لکھتے ہیں، وہ چیزوں کو ڈائریکٹ بیان کرنے کی بجائے وہ انڈائریکٹ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ نا کچھ اپیرنٹلی لٹرل میننگز کچھ اور ہوں، لیکن جو فگریٹو میننگ ہیں، جو سمبولک میننگز ہیں، وہ پیچھے کچھ اور ہوں. اور پھر وہ جب ریڈر پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ملٹی اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور پھر اسٹوری کلوز اینڈنگ میں ہوتی ہے، اوپن اینڈنگ بھی ہوتی ہے. کلوز اینڈڈ ہوتی ہے جس کا ایک ہی تھیم بتا دیتے ہیں، اور اوپن اینڈڈ مین کہ یہ ریڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے اور اس میں سے کون سے جو نکال سکتا ہے اپنے لیے آگے مختلف طرح کے تھیم نکال سکتا ہے. اب یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹوڈنٹس کو، یہ ساری ٹائپس آف لٹریچر بھی ہیں، یہ فارمز آف لٹریچر، یہ یارز آف لٹریچر بھی ہیں، اور ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ مکمل طور پر لٹریچر کو سمجھ سکیں. پھر اس کے ایلیمنٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیں کہ سیٹنگ، کریکٹر، پلاٹ، پوائنٹ آف ویو، تھیم، کانفلکٹ، امیجری اور سمبلزم. اور جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی کون جو ہے نا اس کو نیریٹ کون کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے کہ کوئی وہ پوری جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ یو آر ٹیلنگ دا اسٹوری، وہ فرسٹ پرسن ہے. کئی دفعہ تھرڈ پرسن لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ایک آبزرور اس کو کہانی بتا رہا ہوتا ہے. کبھی اومنیشینٹ ایک نیریٹر ہو جاتا ہے کہ جو سارا کچھ شاید جانتا ہوتا ہے. پھر آپ کی یہ ٹون بھی ہوتی ہے، اس کی پیسمسٹک ٹون ہے، آپٹیمسٹک ہے، اچھا ہوتا ہے، بٹرنیس ہے، جوائنس ہے، ہیپینس ہے، ہارمنی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر ایک موڈ بھی ہوتا ہے پوری اس کا، جو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک فیل ہوتا ہے. اور یہ سارا لٹریچر جو ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لکھی کیوں جاتی ہیں، یہ فارم کی ضرورت کیا ہے تاکہ ہم لٹریچر کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. سمجھنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے لائف کو سمجھنے میں، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی ڈس آرڈر ہیں ان کو آرڈر میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے.